بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے، ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں دعا کروں، جو میں دعا کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ ہر بندے کی یہی کوشش ہوتی ہے۔ دیکھا جائے تو ہر انسان یعنی کہ غیر مذہبی اور مذہبی جو لوگ ہیں ان سب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میری جو دعا ہے میں اپنے رب کے سامنے مانگ رہا ہوں تو میری یہ دعا قبول ہو جائے۔ مگر دعا کا مقصد تو یہ ہے نا کہ جب بھی دعا کرو تو سب کے لیے مشترکہ دعا کرو، چاہے وہ مسلمان ہو یا کہ غیر مذہبی۔ یعنی کہ جس طرح بھی آپ دعائیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، تو آپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ساری دعائیں قبول فرمائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ جب بھی دعا مانگو تو دوسروں کے لیے سب سے پہلے دعا مانگو۔ صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو دعا فرما رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہاتھ ہلائے دعا مانگ رہے تھے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کہ آپ کو جب بھی دیکھا ہے آپ نے اپنی امت کے لیے ہی دعا مانگی، آپ نے اپنی امت کی بخشش میں دعا مانگی، جب بھی آپ کو دیکھا ہے آپ نے خود کے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان دوسرے انسان کے لیے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ انسان بہت ہی قریب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جب انسان دوسرے انسان کے لیے کچھ مانگتا ہے۔ دیکھا جائے تو آج کل لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کی کامیابی برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو دعا تو اس نے کیا دینی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگو اور پھر خود کے لیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو شخص خود سے پہلے دوسرے کے لیے دعا مانگے اور پھر خود کے لیے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس دعا کے بدلے بہت زیادہ اجر دیتا ہے، بہت زیادہ ثواب دیتا ہے۔ دعائیں مانگنا بہت اچھی بات ہے، دعائیں مانگنا بہت ہی اچھی بات ہے، اور دوسروں کے لیے جب دعا مانگی جائے تو وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے وہ دعا۔ اگر ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے، یعنی کہ اتنی سخت نہیں ہے ہم میں، یعنی کہ اتنے وسائل نہیں ہیں ہم میں، تو ہم اس کی مشکل پہ، اس کی مصیبت پہ، یا اس کی دکھ تکلیف پہ، یا اس کی بیماری پہ ہم دعا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم کر دیتا ہے اور اس کی فضیلت اس کو بڑا ہی ثواب ملتا ہے۔ جو شخص نے اس کے لیے دعا کی ہو تو اس کو بہت ہی زیادہ اس دعا کا اجر ملتا ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے، تو اسے مصیبتوں میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا ہی ہوتا ہے، اس سے دعائیں مانگنی ہوتی ہیں، کیونکہ بندہ جو ہے نا، انسان جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی وقت یاد کرتا ہے جب اس پہ مصیبت آن پڑے، جب اس پہ مشکل آن پڑے۔ آپ لوگ خود ہی دیکھ لیں کہ لوگوں کا معمول یہی ہے کہ صبح اٹھتے ہی اپنے اپنے موبائل جو ہیں وہ چیک کرنے ہوتے ہیں، میسیجز وغیرہ دیکھنے ہوتے ہیں، کالز وغیرہ، مس کال وغیرہ، نیو میسیجز، یعنی کہ کوئی بھی اینی تھنگ میسیجز انہوں نے دیکھنے ہوتے ہیں۔ تو پہلے جو لوگ تھے، جو سیانے لوگ تھے، جو بڑے بزرگ تھے، ٹھیک ہے، وہ پہلے صبح اٹھتے تھے، نہاتے تھے، دھوتے تھے، وضو کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور پھر اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ تو آج دیکھ لے کہ ہر بندہ ہی موبائل پہ ہے، اٹھنا ہے تو موبائل، سونا ہے تو موبائل، کام پہ جانا موبائل، گھر میں کسی سے بات کرنی موبائل، گھر میں کوئی بھی بات ہو رہی ہے تو موبائل، یعنی کہ فون ہی سب نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا ہے۔ ایک گھر میں رہ کے ایک دوسرے کے دکھ درد کا احساس نہیں ہے تو دعائیں تو انہوں نے کسی کے لیے کیا کرنی ہے۔ ایک گھر میں رہ کے ہی لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے بے خبر ہیں، یعنی کہ ماں باپ جو ہیں اولاد سے بے خبر ہیں، اولاد جو ہے ماں باپ سے بے خبر ہے۔ اور جو شخص چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے تو اسے چاہیے
کہ جب اسے خوشی ملے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کوئی خوشی عطا کرے، اسے کوئی خوشی بخش دے، تو خوشی میں بھی الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ اللہ پاک کو یاد کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرے اور دعا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے، شکر الحمدللہ رب العالمین کہ تو نے مجھے اس قابل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی یہ دعا دیکھ کر، یعنی کہ یہ بات، یہ خوشی میں اللہ کو یاد کرنا دیکھ کر اس بندے پہ راضی ہو جاتے ہیں اور اس کی ہر آنے والی جو مصیبت ہے وہ ٹال دیتے ہیں، اس کو ہر مصیبت سے بچا دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوگی، کسی بھی مسلمان کی دعا جو ہے وہ رد نہیں جاتی۔ اگر وہ کوئی بھی دعا مانگتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں، جو کچھ اس نے مانگا ہو اسے مل جاتا ہے، یا کہ اس کی دعائیں جو ہیں وہ سٹور کر لی جاتی ہیں، وہ آخرت کے دن نیکیاں بن کے اس کے ہاتھ میں تھما دی جاتی ہیں، یا کہ اس کی زندگی میں آنے والی مصیبتیں جو ہیں وہ ٹال دی جاتی ہیں، یا کہ اس کی زندگی جو ہے بہتر کر دی جاتی ہے، اس کی زندگی کا رد و عمل بہتر کر دیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یا رسول اللہ، دعا مانگنے کا اگر اتنا ہی فائدہ ہے، یعنی کہ دعا کے بدلے نیکیاں ملتی ہیں، یعنی کہ دعا کرنے کی بدولت ہمیں نیکیاں تھما دی جائیں گی آخرت میں، جیسے کہ درود پاک کا اذکار کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح ہمیں دعا کے بدلے نیکیاں بھی دی جائیں گی آخرت میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح ثواب لیتے رہیں، دوسروں کے لیے بھی دعا کیا کریں اور خود کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ ایک نا سیدوں کا گھر تھا، بہت ہی غریب تھا، ٹھیک ہے، جو بچوں کے والد تھا نا وہ فوت ہو چکا تھا، اس کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا، وہ بہت ہی غریب تھے، مالی حالات ان کے بہت ہی نازک تھے۔ تو جو ہمسائے تھے وہ یہودی تھے، غیر مسلم تھے، تو انہوں نے کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی، یعنی کہ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھا اور اللہ سے ہی دعا کرتی رہیں کہ اے اللہ تو ہی ہمیں پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا بھی تو ہے، رزق دینے والا بھی تو ہے۔ مگر ان کے گھر میں یعنی کہ اتنی کفایت شاری تھی کہ وہ ایک وقت کی روٹی بھی نہیں بچوں کو کھلا سکتی تھی۔ وہ پردہ کرتی تھی تو پردہ کرنے والی جو تھی وہ باہر نہیں نکل سکتی تھی، تو گھر میں جو کام مل جاتا تھا، لوگ جو گھروں میں آ کے کام دے دیا کرتے تھے تو وہ خود کر لیا کرتی تھی، تو اس کا اجر ان کو مل جایا کرتا تھا اس عورت کو، ٹھیک ہے۔ وہ سیدہ کا گھر تھا، تو ساتھ ہی جو تھا نا وہ ایک غیر مسلم رہتا تھا، بہت ہی امیر شخص تھا وہ، تو اس کے گھر میں نا بیٹے کی شادی تھی، تو اس نے سب کو بلایا ہوا تھا، سب کو ہی بلایا ہوا تھا، یعنی کہ مسلم غیر مسلم سب کو بلایا ہوا تھا، سب کو کھانے پہ بلایا ہوا تھا۔ اور جو وہ عورت تھی، یعنی کہ وہ تو سیدوں کا گھر تھا، پردہ دار عورت تھی، تو وہ نہیں گئی اور نہ ہی ان کے بچے گئے۔ تو شام کا وقت ہوا تو بچے بھوک سے رو رہے تھے، جب اس نے بچوں کے رونے کی آواز سنی تو وہ شخص جلدی سے باہر گیا اور جا کر ساتھ والے کے گھر پہ دستک دی، تو وہ خاتون باہر آئی تو اس نے اس سے بچوں کے رونے کی وجہ پوچھی، تو اس نے کہا کہ ہمارے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، تو بچے جو ہیں وہ بھوک سے رو رہے ہیں۔ اس شخص سے نہیں رہا گیا، تو اس شخص نے جلدی سے گھر آ کر کچھ کھانا پیک کیا اور پیک کرتے ہی وہ واپس ان کے دروازے پر جا کھڑا ہوا اور اس نے دستک دی، تو وہی خاتون واپس آئی، تو اس نے وہ شاپر جو تھے، کھانا پیک کیا ہوا جو تھا، وہ اس عورت کو تھما دیا اور کہا کہ یہ لے بچوں کو کھلائے، تو وہ یہ ایک کھانا دے کر واپس آیا۔ جب وہ خاتون کھانا لے کر اندر گئی تو بچوں نے کہا کہ ہم نہیں کھائیں گے یہ کھانا، تو وہ خاتون حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی کہ اب ہمیں کھانا مل گیا ہے تو یہ بچے انکار کر رہے ہیں، تو وجہ پوچھی کہ بچوں کیوں نہیں کھانا کھا رہے، تو بچوں نے کہا کہ غیر مسلم کے گھر سے کھانا آیا ہے، ہم نہیں کھائیں گے اماں جان یہ کھانا۔ تو اماں بولی کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کا جھوٹا جو تھا وہ کھا لیا کرتے تھے اور کافروں کا جھوٹا جو تھا وہ کھا لیا کرتے تھے، ان کے برتنوں میں کھانا ڈال کر کھا لیا کرتے تھے،
تو تم لوگ کیوں نہیں کھا رہے؟ لیکن آج کل دیکھا جائے تو دنیا میں اسی طرح چل رہا ہے کہ گھر میں جو ایک دوسرے جو فریق ہوتے ہیں، گھر میں ایک دوسرے کا جھوٹے برتن میں کھانا نہیں کھاتے، ایک دوسرے کے جھوٹے گلاس میں پانی نہیں پیتے۔ آخر یہ ریت رواج کیوں؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ نبیوں کے سردار تھے، امام الانبیاء، خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ نفرت نہیں رکھی دل میں، یعنی کہ یہ بات نہیں رکھی کہ میں یہودیوں کا جھوٹا کھاؤں یا کافروں کا جھوٹا کھاؤں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اطاعت پر عمل کریں۔ ویسے تو ہم لوگ بہت ہی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، ہم فلاں کرتے ہیں، ہم غریبوں کا احساس کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح کریں، نہ کہ ہم دوسروں سے گریز کریں، نفرت کریں۔ اس طرح پیار بہت ہی کم رہ جاتا ہے دنیا میں، اور رہ بھی گیا ہے میرے خیال سے۔ تو جب اس ماں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ ہمارے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے بھی گریز نہیں کیا کرتے تھے، کسی سے نفرت نہیں کیا کرتے تھے، تو پھر وہ بچوں نے خاموشی سے کھانا کھایا، پھر اس شخص کے لیے دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مسلمان کر دے اور اس کو نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت فرما، آمین۔ رات ہوئی تو یہودی سو گیا، اور سوتے ہی اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ ایک بہت ہی نور والا چہرہ آیا ہے، یعنی کہ ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں ہیں، لائٹ سی لائٹ ہے۔ تو نور والے چہرے والے شخص نے اسے کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھانے کے بعد وہ چہرہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، تو وہ یہودی اٹھ بیٹھا، اور اس کی زبان پہ وہی کلمہ تھا جو کہ ہمارا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے، بتانے کا مطلب ہے کہ اس بچی کی دعا جو ہے وہ قبول ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، کہ اس نے کھانا کھا کر دعا کی تھی کہ اے اللہ پاک اسے مسلمان کر دے اور نبی کا کلمہ پڑھا دے۔ تو یہی میں آپ سے بات کہنے والی تھی، اگر آپ کسی کے لیے کوئی دعا کریں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے، اور اس کے بدلے، اس دعا کے بدلے بہت سی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فرض نماز کے بعد جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں، اور جو مسافر یعنی کہ سفر کرتے وقت کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی قبول فرماتے ہیں، اور کوئی مظلوم جو دعا کرتا ہے، یعنی کہ جس پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہو، یعنی کہ کوئی مصیبت میں ہو، کوئی بھی کسی بھی پریشانی میں ہو، دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بھی دعا قبول فرماتے ہیں۔ خاص کر والدین جو ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے، اپنی اولاد کے لیے خیر و برکت مانگے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ جب بھی یعنی کہ کوئی بھی وقت ہو، یعنی کہ کسی بھی وقت اگر ماں باپ جو ہیں وہ دعا کرے اپنے بچے کے لیے، بچے کی خیر و عافیت کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماں باپ کی دعا کو تو رد کرتے ہی نہیں ہیں، اور ان کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر لازمی کیجیے گا، کیونکہ اچھی بات اگلے بندے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔